میں انہیں لے جاؤ. کیا کرو؟ مختصر بات عرض کر رہا ہوں. ابراہیم انہیں جنگل میں لے جاؤ. جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ملا بڑی آزمائش کے بعد، اب حکم یہ ہوتا ہے جنگل میں اب اولاد ملے بڑے عرصے کے بعد، اور وہ بھی پھر چھوٹ جائے تو صدمہ ہوتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے. اب رب کا حکم تھا، یہ تھا رب کا خلیل، یہ تھا رب کا دوست. رب نے فرمایا جاؤ انہیں چھوڑ کے آؤ جنگل میں، جہاں آج کعبۃ اللہ شریف ہے. یہاں ویرانہ ہوتا تھا، پہاڑ ہوا کرتے تھے، جنگل بیابان ہوا کرتے تھے. اللہ کے خلیل نے اپنے بیٹے کو لیا، اپنی گھر والی کو لیا. جب اس جگہ آتے ہیں پہاڑیوں کے پاس، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو کچھ کھجوریں ہیں دے کے وہاں بٹھاتے ہیں. خود روانہ ہونا چاہتے ہیں یعنی واپس کی طرف. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک بیوی نے، بیوی ایسی ہوتی ہے جس طرح حضرت حاجرہ تھی، پاک بیوی نے پیچھے سے آواز دی، ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ ضرور کہہ دیجیے. ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم خاموش ہے، پیچھے نہیں دیکھا، جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ بیوی نے پھر کہا ابراہیم بتاؤ تو صحیح کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو پھر بھی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ قدم آگے بڑھا تھا، پھر پیچھے سے آواز آئی ابراہیم اللہ کا حکم ہے. بس یہی جملہ حاجرہ نے تیسری دفعہ کہا ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے؟ پیچھے موڑ کے دیکھا، کہا ہاں اللہ کا حکم. بس اتنی بات، ہاں اللہ کا حکم. حاجرہ پاک بیوی نے کہا ابراہیم اگر اللہ کی رضا اس میں ہے تو ہم بھی راضی ہیں. دیکھیے جنگل بیابان ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، بظاہر چرند پرند کا نام بھی وہاں نہیں ہے. ابراہیم اپنی پاک بیوی کو اور اپنے بیٹے کو، لخت جگر کو، دل کے ٹکڑے کو وہاں چھوڑ کے جب واپس آئے، عرصہ 7 سال، 8 سال، 10 سال، 13 سال مختلف تاریخ کے مطابق جب گزرا، ابراہیم علیہ السلام کے دل نے چاہا جاؤں آج اپنی بیوی کو ملوں، اپنے بیٹے کو ملوں. تو جب ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہنچتے ہیں نا، باتیں میں شارٹ کٹ سنا رہا ہوں، جب اس جگہ پہنچتے ہیں ابراہیم علیہ السلام رات ان کے پاس رہے، خواب تو مسلسل آ رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی پاک بیوی سے کہا میری گھر والی ایسے کرو، اپنے بیٹے کو تیار کرو، خوبصورت بناؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اسے بہت خوبصورت بناؤ، میں یار کی دعوت پہ لے کے جا رہا ہوں. میں کہاں لے کر جا رہا ہوں؟ یار کی دعوت پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کرایا، خوبصورت بنایا. ابراہیم علیہ السلام اپنے اس پیارے بیٹے کو، لخت جگر کو لے کر جب چلتے ہیں، اب شیطان نے کہا یہی وار ہے جو میں اب آزمانا چاہوں. ابراہیم کہیں بھی ڈگمگایا نہیں، اپنے رب کے حضور ہر وقت جھکا رہا، اپنے رب کی مانتا رہا. آج جاتا ہوں ابراہیم کے پاس، آج تو وقت ہے پھسلانے کا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا، کہنے لگا اے ابراہیم بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ابراہیم بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یار کی دعوت ہے. کس کی دعوت ہے؟ یار کی دعوت ہے، یار کی دعوت پہ لے کے جا رہا ہوں. تو آگے سے اس نے کہا کون سے یار کی دعوت؟ کہا میرے رب کا حکم. کیا فرمایا؟ میرے رب کا حکم ہے. آگے سے اس ملعون نے کہا ابراہیم رب کو راضی کرنے کے بہانے اور بھی بہت ہیں. بیٹا اللہ نے اتنے عرصے بعد دیا، اب وہ بھی رب کی رضا کے لیے، اور وہ بھی رب کو رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے دے رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لعنتی دور ہو جا، میں اپنے رب کی رضا کے لیے، یہ تو ایک ابراہیم ہے، اگر ہزاروں ابراہیموں میں رب کی رضا پر قربان کر دوں، ہزاروں ابراہیموں میں رب کی رضا پہ قربان کر دوں، جہاں میرا رب راضی ہے میں ابراہیم بھی وہاں راضی. اب شیطان نے کہا بھئی وار یہاں بھی نہیں چلا، وار یہاں بھی نہیں چلا. حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا پتہ ہے آپ کا گھر والا، آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا بھئی یار کی دعوت پہ لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا یار کی دعوت پہ نہیں، وہ تو ذبح کرنے جا رہا ہے. وہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ ذبح کرنے جا رہا ہے. حضرت حاجرہ نے کہا کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کبھی باپ بھی بیٹے کو، اور وہ بیٹا بھی اتنا پیارا جس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہوں، جس کے چہرے سے آنکھوں سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہوں، اور بیٹا چاند سے زیادہ خوبصورت ہو، سورج سے زیادہ چمکدار اس کا چہرہ ہو. اس بیٹے کو بھی کوئی بھلا کبھی ذبح کرتا ہے؟ تو اب توجہ سے سننا. اس نے کہا وہ تو رب کی رضا سمجھتا ہے. آپ نے اس جملے کا لطف نہیں اٹھایا.
کیا کہا؟ وہ تو رب کی رضا سمجھتا ہے۔ حاجر علیہ السلام کا جملہ سنیں، کہا یہ تو میرا ایک اسماعیل ہے، ایک ایک بال کے بدلے ہزاروں ابراہیم اسماعیلوں میں رب کی رضا پہ قربان کر دوں۔ ایک ایک بال کے بدلے ہزاروں اسماعیل ہو، میں رب کی رضا پہ قربان کر دوں۔ اس نے دیکھا وار اب بھی نہیں چلا، وار اب بھی نہیں چلا۔ اب جناب اسماعیل کے پاس آیا، کہنے لگا پتہ ہے باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں پتہ ہے، وہ تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے پھر اللہ کی راہ میں تجھے ذبح کرے گا۔ اس نے کہا بھائی میں تو پیدا ہی رب کی رضا کے لیے ہوں۔ اس نے کہا بھائی اور بھی بہت بڑے بہانے ہوتے ہیں۔ دیکھا جب یہاں وار نہ چلا تو پھر ابراہیم کو پھسلانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھایا، اسے مارا، اپنے راستے پہ چل دیے۔ جب راستے پہ چلتے ہیں توجہ سے بات کو آگے سننا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی منزل پہ جب پہنچتے ہیں، اب باپ بیٹے سے کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، سارا واقعہ خواب والا سنا کے کہتے ہیں انی اذبحك فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یا ابت افعل، بیٹا کیا کروں گا؟ ما تؤمر، مجھے تو حکم ہے۔ اب بیٹا یہ کہہ سکتا تھا یا ابت اذهب، ابا جی آپ مجھے ذبح کر دیں، اگر آپ کا خواب ہے اللہ کا حکم ہے تو مجھے ذبح کر دیں۔ بیٹے نے یہ جملہ نہیں کہا، بیٹے نے کہا یا ابت افعل، ابا جی جو کرنا ہے کرو۔ یہ جملہ بھی بڑا پیار والا ہے، آپ نے نہیں سمجھا، سبحان اللہ تو کہہ دیجیے۔ یا ابت افعل، ابا جی ذبح کرنا دور کی بات ہے، آپ جو مرضی کرنا ہے کرو۔ ما تؤمر، جو حکم بجا لانا ہے بجا لاؤ، ستجدنی انشاءاللہ، میں صبر والوں میں ہوں گا۔ اب آگے سنیے، فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے یار کی داستان پڑھو۔ فلما اسلم، اب یار نے بیٹے کو لٹایا۔ اب دو جملے آتے ہیں، فلما اسلم، بعض کہتے ہیں بے الٹا لٹایا۔ کس طرح لٹایا؟ پیشانی زمین پر لگی ہوئی تھی، الٹا لٹکایا۔ بعض نے کہا جس طرح ہم جانور کو لٹاتے ہیں گردن پر بل دیتے ہیں اس طرح لٹایا۔ دو طریق کی کتابوں میں آتا ہے۔ اب توجہ سے سننا، فلما اسلم وتلہ للجبین، اب باپ ذبح کرنے پہ راضی، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی۔ باپ ذبح کرنے پہ راضی، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی۔ اب باپ نے بیٹے کو رسی کے ساتھ اچھی طرح جکڑا، جب جکڑ لیا ذبح کرنے لگے، بیٹے نے کہا بھئی ابا جی ایسے کرے رسی کو کھول دیں۔ اب یہ آخری بات کر رہا ہوں، یہ اس پہ لطف اٹھانا، ابا جی رسی کو کھولیں۔ باپ یکدم بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے، بیٹا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ جو مرضی کریں، ابا جی آپ جو مرضی کریں، اب بیٹا تو کہہ رہا ہے میں رسی کو کھول دوں، ماجرا کیا ہے؟ کہ ذبح ہونے کا ارادہ نہیں ہے، کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا ارادہ نہیں ہے؟ تو آگے سے بیٹا کہنے لگا ابا جی دنیا میری تعریف پڑھے گی کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ ابا جی ایسے کرو رسی کو کھولو، دنیا تعریف پڑھے تو یہ نہ کہے کہ رسی باندھی ہوئی تھی۔ باپ نے بیٹے کی رسی کھولی، اب چھری چلائی، جب چھری چلاتے ہیں چھری چلتی نہیں، دوسری مرتبہ زور لگایا پھر نہیں چلی، تیسری مرتبہ پتھر کے ساتھ تیز کرتے ہوئے کہا لیما تک نہیں یا سکیر، چھری میں تجھے چلاتا ہوں تو چلتی نہیں، تیرا کام تو چلنا ہے، تیرا کام تو کاٹنا ہے۔ آگے سے چھری نے جواب دیا اے ابراہیم آگ کا کام تو جلانا ہے، بولیے تو صحیح، ابراہیم آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ نے تجھے جلایا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کا حکم تھا۔ تو آگے سے اس چھری نے جواب دیا ابراہیم جس آگ کو اللہ کا حکم تھا اسی چھری کو اللہ کا حکم ہے کہ کاٹنا نہیں، چھری کو کیا حکم ہے؟ کاٹنا نہیں۔ ابراہیم رنگ زرد ہوتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، جب چھری تیز کی تو اب چھری چلائی، چھری چل گئی، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، چھری چلائی چھری چل گئی، خون نکلا، دل میں خوشی کی لہر آئی، جو میرا رب چاہتا تھا وہ رضا پوری ہو گئی، میرا کام بھی پورا ہو گیا، میرا رب راضی ہو گیا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی نظارہ بدلا ہوا۔ جب انسان رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، جب انسان اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جو مرضی رب کی رضا ہو اسی پہ چل پڑتا ہے، پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی راستے پر کسی بھی جگہ پر ذلیل و خوار نہیں کرتا ہے۔ پہلے اللہ آزماتا ہے،
آزمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی ایسی دیتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ یہ قربانی کیا کرو، یہ تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ آج وہ قربانی ذبح ہو رہی ہے۔ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، 40-50 لاکھ قربانیاں ہوتی ہیں، تو حاجی کو فون کر کے بتایا جاتا ہے کہ حاجی صاحب آپ کی قربانی ہو گئی، مجھے اتنا بتاؤ کہ قربانی کے دن جس طرح اللہ نے فرمایا ابراہیم بیٹا لے جاؤ ساتھ، بیٹے کو ذبح کرو، یہ تمہاری قربانی قبول ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم تھا۔ اب ہر حاجی کو حکم ہو جائے، حاجی صاحب حج کے لیے جاؤ، بیٹے کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، ذبح نہیں کرنا، صرف چھری چلانی ہے اوپر۔ بتاؤ کتنا مشکل تھا، کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ رب کا خلیل تھا، یہ رب کا یار تھا۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا کوئی دوستی کے لیے جب پکا ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے یار فلاں میرا پکا دوست ہے، فلاں میرا اچھا دوست ہے، جگری دوست ہے۔ اللہ نے کہا میں نے ابراہیم کو بڑا آزمایا ہے، بڑا آزمایا ہے، پر ابراہیم میری یاری میں، میری دوستی میں بڑا پکا نکلا ہے۔ اب بات مختصر، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سامنے جبرائیل کھڑا ہے، دائیں طرف بیٹا کھڑا ہے، سامنے دمبا ہے، ذبح ہوا پڑا ہے، زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ آپ یہ جملے کہہ دیجئے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زبان سے یہ جملے نکلنے تھے، بیٹے نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبرائیل کھڑے تھے، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ قیامت قریب آتی جائے گی، ابراہیم پر سلام پڑھتا جائے گا۔ اب یہاں پر صرف ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، دنیا والوں کتاب کے اندر ابراہیم کا ذکر کرو۔ کس کا ذکر کرو؟ ابراہیم کا ذکر کرو۔ اللہ کس لیے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ جو دمبا ہم ذبح کرتے ہیں، بکری ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، کٹا ذبح کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی۔ تو اللہ کہتا ہے ان کی قدر کرو۔ کیا کرو؟ بس آخری جملہ دے کے اجازت چاہتا ہوں، ان کی کیا کرو؟ قربانی کی کیا کرو؟ بکرے کی کیا کرو؟ سارے بولیے ایک دفعہ، قدر کرو۔ چلو آخری جملے سے رہ کے اجازت ہے۔ اللہ فرمائے ان بکرے کی کیا کرو؟ قدر کرو۔ کٹے کی کیا کرو؟ قدر کرو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ اللہ فرمائے اے اللہ دی نشانی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ دی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قربانی دا ہے اللہ دی نشانی۔ میں کو اتنا جملہ دساؤ کہ حضور دا امتی بابا فرید ہوئے، اللہ دی نشانی کیا نہیں؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف دا کتا غار دے منہ دے بیٹھا، اللہ پاک فرمائے اے نشانی ہے۔ قیامت اللیوار کتا ویسی جنت ہے۔ سبحان اللہ نہیں کی قیامت تیری تسا کو کتا تھی دے جنت ویسی۔ بابا ہائی کتا پر محمد عربی دے غلام دا نوکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن آگ سن، ہائی کتا پر کیا ہے؟ حضور دے غلام دا کیا ہے؟ نوکر ہے۔ اللہ دے ولیاں دا کیا ہے؟ نوکر ہے۔ اللہ دے ولیاں دا اصحاب کہف دا کتا باننے نوکر۔ جملہ سمجھے کیا نہیں؟ اصحاب کہف دے کتا ہے، اللہ دے ولیاں دے در دے بڑھ ونجے نوکر۔ اللہ فرمائے تے قیامت اللیوار کتا ویسی جنت ہے۔ جیرا محمد عربی دا غلام کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے، اللہ دے ولیاں دے در دی غلامی کرے، مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھے، حضور نال والہانہ عشق کرے، حضور نال والہانہ محبت کرے، کیا وہ قیامت اللیوار جہنم میں ویسی؟ بس شرط ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ شرط ہی کہ حضور نال محبت کرنی ہے، دائیں بائیں دگال نہیں کرنی، اور محبت حضور نال کوئی یار دگال سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ بھسا ملا۔ کوئی آگے نا بھائی اے دکھاؤ سے حضور نال محبت ہی کیویں؟ صحابہ نے حضور نال محبت کیویں کی تھی؟ حضور جو تھوک مبارک سٹنا صحابہ حتہ دے مال دے اپنے چہرے تے جملے نے۔ تسا آکسو بھلا یار اے کو محبت دا انداز ہے، بابا عشق دا انداز دا ہی ہے، محبت دا انداز دا ہی ہے۔ جیرا منافق وہ آکسی یار ایک کوئی طریقہ ہے۔ حضور علیہ السلام وضو دا پانی جو استعمال کرنا صحابہ 1400 تلے آنے، یا رسول اللہ یہ چھنڈے یہ پانی ساکو مل ونجے۔ محبت ہی کرنی ہے کہ دنیا دیکھے واقع حضور دا غلام ہے۔ آپ نے 5 وقت نماز پڑھو، حضور دے غلام پڑھو، حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھو، اپنا عقیدہ درست کرو، یاد رکھو پرفتن دورے اپنے بالا کو حضور دے غلامہ دے مدرسے داخل فرماؤ۔ جتنا آپ دے بچیاں کو
دین اسلام دی تبلیغ دے نال نال مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا عشق سکھایا ونجے حضور دی محبت سکھائی ونجے حضور علیہ السلام دی اہل بیت دی محبت سکھائی ونجے ورنہ حضور دے دور دے وچ بھی بہت سارے لوگ مساجد بڑے نے ایک پاس مسجد نبوی بے پاس مسجد درار ہے والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ان ترجمہ سنو گال ختم ہے اللہ تبارک و تعالی فرمایا محبوب اے جی مسجد نا مسجد زرار مسجد نبی دے مقابلے بڑی ہے ای گوائن دے سٹو ہن قرآن پڑھو ترجمہ پڑھو گال غلط ہوئے والا میرے کو پوچھو مولوی غلط گال کی تھی ممبر دے گھر دے غلط گال کی تھی اللہ کیا فرمایا مسجد ہے مسجد گوائن دے کیا کرو اور حضور دی بارگاہ جا کے یا رسول اللہ آسا مسجد بڑی ہے کہ شفقت فرماؤ اور سارے نماز دے پڑھو جا کیا کرو ایک دفعہ جماعت کراؤ جا تاکہ آپ دا قدم رنجا ساری مسجد تھی ونجے اللہ نے حکم فرمایا مسجد ہے نہیں منجنا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا محبوبہ ایک کافرہ دے مومنہ دے درمیان فرق کرنے والی مسجد ہے انڈے کو جتا 1400 صحابہ پہدے حضور دی محبت دے گالی کرن حضور دے عشق دے گالی کرن حضور نال حضور دی صحابہ نال حضور دی اہل بیت نال محبت دے گالی کرن اور ایک مسجد یہ سمجھے میں وہ آگر بھئی حضور دے عیب کٹن حضور دے نقص بولن فلاں عیب ہے فلاں عیب ہے فلاں گال ہے ان میں کڑے سو عشق کی تو مل دے بولو دے چاہ عشق تو ملے جتھا عشق ملے محبت ہوں نال رکھو اور حضور نے فرمایا قیامت تک ایک مسئلہ کے اہل سنت والجماع جرا حق دے قائم راسی اور اللہ تبارک و تعالی دی طریقے دے چلتا راسی اور دی جری قربانی والے دی سب تو زیادہ بہتر عمل ہوئے ہے کہ آسا چل دے پھر دے اٹھ دے باندھے تکبیرات پڑھ دے رہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ورد کرو اور اپنی قربانیاں دے حصے یتامہ مساکین غریباں دے اندر تقسیم کرو سارا سال یا سا قربانی والے لوگ گوشت کھاندے رہنے لیکن حق یتامہ مساکین غریبہ دا ہوندے بہنی دا ہوندے بھراواں دا ہوندے اللہ تو آپ میں کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے نیت سماعت فرما گے نیت کرنے میں نماز عید الاضحیٰ دی